السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پہ کچھ خطاب کرنے کی کوشش کروں گا وہ بدشگونی، گناہ، اسباب اور اس سے بچاؤ کے طریقوں سے متعلق ہوگا۔ عربوں کے یہاں دور جاہلیت میں بہت ساری بدشگونیاں اور توہم پرستیاں پائی جاتی تھی۔ وہ بعض دنوں اور مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے، بعض پرندوں کی آوازوں سے برا شگون لیتے تھے، اسی طریقے سے بعض آدمیوں سے بھی بدشگونی لیا کرتے تھے۔ اسلام کی آمد ہوئی، اسلام نے ان تمام تر بدشگونیوں اور توہم پرستیوں کو مٹایا اور مسلمانوں کو ایک صاف ستھرا عقیدہ عطا کیا جس میں نہ تو بدشگونی ہے، نہ تو توہم پرستی ہے، اور نہ تو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ غیروں کا ڈر اور خوف ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بعض جاہل اور نادان مسلمانوں نے ان بدشگونیوں اور توہم پرستیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا تھا۔ چنانچہ بعض مسلمان بعض دنوں اور مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی بیاہ اور اپنے بہت سارے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بعض پرندوں کی آوازوں سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوا کسی کے گھر کی دیوار پہ بیٹھ کر کے آواز لگا دے تو کہتے ہیں کہ گھر کا کوئی آدمی مر جائے گا۔ بعض آدمیوں سے برا شگون لیتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے دکان صبح سویرے کھولا اور یہ کہ پہلا گراہک کوئی کانا یا لنگڑا آدمی آ گیا تو کہتے ہیں کہ آج کا کاروبار خراب ہو جائے گا، آج کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے بعض مسلمانوں کے یہاں یہ بدشگونی موجود ہے کہ اگر وہ کسی سفر کے ارادے سے نکلے اور کالی بلی نے ان کا راستہ کاٹ دیا تو واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سفر میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ یہ تمام تر بدشگونیاں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا تھا، لیکن بعض مسلمانوں نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ان بدشگونیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدشگونیوں کو مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر بیماریاں ایک دوسرے کو نہیں لگتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ولا طیرہ، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں بدشگونی کی ایک قسم رائج تھی کہ جب وہ کسی سفر کا ارادہ کرتے تو پرندے کو پکڑتے اور اس کو اڑاتے۔ اگر وہ داہنے جانب اڑ گیا تو کہتے کہ یہ سفر اچھا ہوگا، یہ کام اچھا ہوگا، اور اس کو جاری رکھتے، اور اگر بائیں جانب اڑ گیا تو اپنے اس کام سے رک جاتے، کہتے کہ یہ کام اچھا نہ ہوگا۔ اسلام نے اس کو مٹایا اور آپ نے فرمایا کہ بدشگونی، پرندوں سے یہ برا شگون لینا، اسلام میں یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ولا ہامہ، الو منحوس نہیں ہے۔ دور جاہلیت کے لوگ الو کی آواز کو منحوس سمجھتے تھے۔ اگر کسی کے گھر پہ بیٹھ کر کے الو آواز لگا دے تو کہتے تھے کہ گھر کا کوئی آدمی مر جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹایا اور آپ نے فرمایا کہ الو یہ منحوس نہیں ہے. ولا صفر، اسی طریقے سے صفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. تو اسلام نے ان تمام تر بدشگونیوں کو اور ان تمام تر توہم پرستیوں کو مٹا دیا. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو دوبارہ اپنے درمیان زندہ نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بدشگونی کو شرک قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے. یہ جملہ آپ نے 3 بار فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، کہ جس آدمی کو بدشگونی نے اس کے کسی کام سے لوٹا دیا اس نے شرک کیا. تو بدشگونی یہ شرک ہے، اور بڑے شرک میں ملوث ہونے کا پہلا زنا ہے. اگر ایک مسلمان بدشگونی کو بڑھاوا دیتا رہے اور اپنے دل میں اس کی پرورش کرتا رہے تو عین خطرہ ہے کہ وہ بڑے شرک کا مرتکب نہ ہو جائے جس کے مرتکب پہ جنت حرام ہے. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ بدشگونی سے بچے. یہ انتہائی سنگین جرم ہے اور انتہائی خطرناک گناہ ہے جس کا ارتکاب ایک مسلمان پر حرام ہے. بدشگونی یہ کفار و مشرکین کا عمل ہے. بدشگونی لینا مسلمان کا عمل نہیں، یہ کفار و مشرکین کا عمل ہے. جیسا کہ دور جاہلیت کے لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے. اور اللہ نے قرآن کریم میں قوم فرعون کا ذکر کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے تھے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب انہیں کوئی خوشحالی آتی تو کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان پر کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے برا شگون لیتے تھے. کہتے تھے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے. اور اللہ نے قوم سمود کا ذکر کیا کہ وہ صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے بدشگونی لیتے تھے. اللہ نے فرمایا قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہ اے صالح ہم تم سے اور تمہارے پیروکاروں سے بدشگونی لیتے ہیں. تو بدشگونی لینا کفار و مشرکین کا عمل ہے، یہ مسلمان کا عمل نہیں ہے. بندے مسلم کو جو کچھ بھی پریشانی اور مصیبت لاحق ہوتی ہے یہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کوئی دن خراب نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے کسی پرندے کی آواز کو منحوس نہیں بنایا، یا یہ کہ کسی آدمی سے کوئی خیر و شر وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام تر چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں اور یہ کہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. اور انسان کو جو بھی پریشانی اور مصیبت لاحق ہوتی ہے یہ اس کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں. بدشگونی سے پرہیز کرنا یہ اہل جنت کی صفات میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات کا ذکر کیا، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہ کرواتے ہوں گے، بدشگونی نہ لیتے ہوں گے، دغواتے نہ ہوں گے، اور اپنے رب پر اعتماد اور توکل رکھتے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص بدشگونی میں مبتلا ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا کفارہ سکھلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردته الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، کہ جس آدمی کو بدشگونی نے اس کے کسی کام سے لوٹا دیا اس نے شرک کیا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی سفر کے ارادے سے نکلا اور کالی بلی نے اس کا راستہ کاٹ دیا، وہ بدشگونی کا شکار ہوا اور لوٹ آیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اس طرح کی بدشگونی کا شکار ہو جائے اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے مسلم کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یعنی جو کوئی بندے مسلم بدشگونی کے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے توکل اور اعتماد کو مضبوط کرے، اپنے اس گناہ سے توبہ کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سکھلائی ہوئی دعا کو پڑھ لے۔ اب یہاں پہ جب ہم غور کرتے ہیں کہ ایک مسلمان بدشگونی میں ملوث کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، تو جب ہم اس کے اسباب پہ غور کرتے ہیں تو چند اسباب نکل کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب ایک مسلمان کے عقیدہ کی کمزوری ہے۔ جس مسلمان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کمزور ہے، پھر وہ بہت ساری چیزوں سے ڈر جاتا ہے۔ کالی بلی سے ڈر جاتا ہے، اگر کوئی کانا لنگڑا آدمی سامنے آ گیا اس سے ڈر جاتا ہے، کوے نے آواز لگا دیا اس سے ڈر جاتا ہے۔ تو یہ ایمان و عقیدہ کی کمزوری کے نتیجے میں ایک مسلمان بآسانی بدشگونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبب دین سے جہالت ہے۔ جو آدمی شریعت اسلامیہ سے واقف نہیں ہے، اس نے دین اسلام کو، دین و عقیدے کو صحیح طریقے سے نہیں سیکھا ہے، وہ اس طریقے کی بدشگونیوں میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بدشگونی ہو، توہم پرستی ہو، قبر پرستی کے فتنے ہوں، ان تمام میں ملوث آپ بیشتر ان لوگوں کو پائیں گے جو دین اسلام سے جاہل اور اس سے ناواقف ہیں۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ہر مسلمان پر یہ فرض قرار دیا کہ وہ اتنی مقدار میں دین کو ضرور سیکھے جس کے ذریعے سے وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکے، روزہ و نماز کو، اللہ کی عبادت کو صحیح طریقے سے قائم کر سکے۔ اتنی مقدار میں دین کا سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔
یعنی اتنی مقدار میں علم دین کا سیکھنا جس کے ذریعے سے عقیدے کی حفاظت کی جا سکے، ایک بندے مسلم اپنے صحیح اسلامی عقیدے پر عمل کر سکے، اللہ کی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے، اتنی مقدار میں علم دین کا سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بدشگونیوں میں ملوث ہونے کا تیسرا سبب خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ اگر ایک شخص اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے دور ہو کر کے اپنے من اور طبیعت کا غلام ہو جائے، اس کا دل جو چاہے اس پہ عمل کرے، تو پھر وہ بہت ساری توہم پرستیوں اور بدشگونیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا اور فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مشرکین مکہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ یہ جان لیجئے کہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس شخص کو گمراہ قرار دیا جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے۔ اسی طریقے سے بدشگونی میں ملوث ہونے کا چوتھا سبب اجداد پرستی ہے۔ مسلمانوں میں جو بہت ساری بدشگونیاں پائی جاتی ہیں وہ باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں۔ باپ دادا فلاں چیزوں سے بدشگونی لیتے تھے، اسی سے آج لوگ بدشگونی لے رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ چیزیں ہمارے صحیح اسلامی عقیدے سے ٹکراتی ہیں اور ان چیزوں میں نفع نقصان کی کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے، ان سے ہمارا نفع نقصان وابستہ نہیں ہے، تو وہ ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، مشرکین مکہ کا ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اس بات کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے تھے کہ ہم اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ باپ دادا جس طریقے پر چلے ہیں ہم اسی طریقے پر چلیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ گرچہ ان کے باپ دادا بے عقل رہے ہوں، ہدایت سے دور رہے ہوں، لیکن یہ کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے۔ تو انسان بہت ساری گمراہیوں کا، بہت ساری بدشگونیوں اور توہم پرستیوں کا شکار ہو جاتا ہے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے نتیجے میں۔ اسی طریقے سے پانچواں سبب بعض مسلمانوں کے بدشگونیوں میں ملوث ہونے کا وہ کفار و مشرکین کی مشابہت ہے۔ مسلمانوں میں بہت سی بدشگونیاں پائی جاتی ہیں کفار و مشرکین کی مشابہت کے نتیجے میں۔ مسلمانوں کی ان کے ساتھ بود و باش ہے، ان کے ساتھ رہن سہن ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان بہت سی باتیں بولتے ہیں یا بہت سی بدشگونیاں لیتے ہیں کفار و مشرکین کے طریقے پہ۔ جن چیزوں سے وہ بدشگونی لیتے ہیں اسی سے مسلمان بھی لیتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا اور سختی کے ساتھ امت مسلمہ کو ڈرایا غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، خواہ یہ مشابہت عقیدے میں ہو، عمل میں ہو، طور طریقے میں ہو، کسی بھی طریقے کی مشابہت غیر قوموں کے ساتھ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ لہذا ایک مسلمان غیر قوموں کی مشابہت کے نتیجے میں اس طریقے کی بدشگونیوں کا شکار نہ ہو۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان بدشگونیوں اور توہم پرستیوں سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آئے جس سے لوگ عموماً بدشگونی لیتے ہیں تو ایسے موقع پہ اس سے بچاؤ کے تعلق سے ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم کس طریقے سے ان چیزوں سے بدشگونی لینے سے بچ سکتے ہیں؟ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ پر توکل اور اعتماد ہے۔ جب اس طریقے کی چیزیں سامنے آئیں جن سے جاہل لوگ بدشگونی لیتے ہیں اور دل میں کچھ وسوسے آنے لگے تو بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالی پر اپنے اعتماد اور توکل کو اور اللہ تبارک و تعالی پر اپنے یقین کو تازہ کرے اور اپنے تمام تر معاملے کو اسی اللہ کے حوالے کرے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ کو کرنا ہے۔ اس کالی بلی میں یا کوے کی آواز میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کو کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں کچھ نہ کچھ بدشگونی آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی توکل کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایک مسلمان اللہ پر اعتماد اور توکل کر لے، اللہ پر یقین کر لے، اس پہ بھروسہ کر لے، تو ساری بدشگونیاں اس کے دل سے ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں ہم مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد اور توکل رکھیں۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو تم اللہ ہی پر اعتماد اور توکل رکھو۔ اور اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی مصیبت لاحق ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بدشگونیوں سے بچاؤ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندے مومن تقدیر پر مضبوط ایمان رکھے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ روئے زمین میں یا تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آئی ہے
ہم نے اس مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے ایک کتاب میں ہم نے اس کو لکھ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ کام آسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی تقدیروں کو آسمان و زمین کی پیدائش سے 50 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ رکھے، یہاں تک کہ وہ اس بات کا یقین نہ رکھے کہ جو مصیبت اسے پہنچ گئی وہ پہنچنے ہی والی تھی، اور جو مصیبت نہیں پہنچی وہ پہنچنے والی نہیں تھی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث میں تعلیم دیا کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ہم اگر مگر نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے تو تم یہ نہ کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوا ہوتا، بلکہ تم یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی لکھا ہوا تھا اور وہی ہوا جو اللہ نے لکھ دیا تھا۔ اس لیے کہ اگر مگر کرنے سے شیطان کے وسوسے کے دروازے کھلتے ہیں، تو ایک مسلمان تقدیر پر یقین کامل رکھے، اس کے ذریعے سے وہ بہت ساری بدشگونیاں اور بہت ساری توہم پرستیوں سے خود کو بچا سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے بدشگونی سے بچاؤ کے لیے کہ ایک بندے مسلم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، یہ گمان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اللہ کے ساتھ برا گمان نہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، بندہ میرے تعلق سے جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر رحم کرے گا، اللہ مجھے پریشانیوں سے بچائے گا، وہ بدشگونیوں اور توہم پرستیوں کا شکار نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ اس طریقے کی بدشگونیوں سے بچنے کے لیے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بندے مسلم خود کو وسوسوں سے بچائے اور اپنے کام کو جاری کر دے۔ اگر اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے جس سے لوگ عموماً بدشگونی لیتے ہیں اور نفس میں کچھ وسوسے آتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ ان وسوسوں کو ختم کرے، ان وسوسوں پہ توجہ نہ دے اور یہ کہ اپنے کام کو جاری کر دے۔ حضرت معاویہ بن حکم بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دور جاہلیت میں بہت سارے کام کرتے تھے، ان میں سے ایک کام ہمارا یہ بھی تھا کہ ہم کاہنوں کے پاس آتے تھے مستقبل کی باتیں جاننے کے لیے، اپنے تقدیر کے احوال معلوم کرنے کے لیے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا،
ان چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے ہم کاہنوں کے پاس آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تأتوا الکہان، تم کاہنوں کے پاس نہ آؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ کننا نتطیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دور جاہلیت میں بدشگونی لیا کرتے تھے، بہت سے پرندوں کی آوازوں سے برا شگون لیتے تھے، بعض انسانوں سے برا شگون لیتے تھے، الو کی آواز کو برا سمجھتے تھے، بہت سی چیزوں سے بدشگونی لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک آدمی کے دل میں آتی ہے، اس کا وسوسہ ایک آدمی کے دل میں آتا ہے، لہذا یہ چیز تمہیں اپنے کام سے نہ روکے۔ جب اس طریقے کے بدشگونی کے وسوسے آئیں تو ایک بندے مسلم ان وسوسوں کو ختم کرے اور اپنے کام سے نہ رکے بلکہ اپنے کام کو جاری رکھے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ بدشگونی سے اجتناب کرے۔ بدشگونی ایک خطرناک گناہ ہے، یہ شرک اصغر ہے، اور اگر ایک مسلمان اس کو بڑھاوا دیتا رہے تو خطرہ ہے کہ کہیں شرک اکبر میں نہ پڑ جائے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ بدشگونیوں سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اپنے یقین و اعتماد کو مضبوط کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا، اس تقدیر پہ مضبوط ایمان رکھے، اور یہ کہ ان حقیر معمولی چیزوں سے جن سے ایک مسلمان کا کوئی نفع نقصان وابستہ نہیں ہے، ان سے اپنے دلوں میں کوئی برا شگون نہ لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بدشگونیوں سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔